بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ آج کا ہمارا یہ پروگرام اس بیس پہ ہے کہ جتنے بھی ہم سب لوگ عمرے پہ جا رہے ہیں، سب سے پہلے تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس سفر کو آسان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی کامیابیاں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس سفر میں جتنے بھی ہماری عبادات ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت عطا فرمائے، اور جتنی بھی ہماری اس سفر میں کوئی کمی بیشیاں ہوں اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ دور فرما دے۔ یہ دعا کرنے کے بعد ہم اپنی سفر کا آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے یاد رکھ لیں کہ انسان جب بھی کوئی عبادت کرنا چاہتا ہے تو اس عبادت کے لیے یہ ضروری چیز ہوتی ہے کہ انسان کو یہ پتہ ہو کہ اس عبادت کا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ دین اسلام ایک آسان دین ہے، اور دین اسلام میں جو آسانیاں رکھی گئی ہیں ان آسانیوں کے اندر یہ بھی چیز لازم ہے کہ وہ انسان اس آسانیوں کو بہتر طریقے سے اور صحیح طریقے سے پورا کر لے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس سفر کو آسانی کے ساتھ پورا فرما دے۔ سب سے پہلے یاد رکھ لیجئے کہ جس سفر پہ میں اور آپ جا رہے ہیں عمرے پہ، اس عمرے کی فضیلت کیا ہے۔ جب انسان کو ایک چیز کی فضیلت کا پتہ ہوتا ہے، جب ایک انسان کو کسی چیز کی فضیلت کا پتہ ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کام کو کرنا جو ہے وہ بہتر اور آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک عمرے سے لے کے دوسرے عمرے تک جتنے بھی درمیان میں کیے جاتے ہیں اعمال، یعنی جتنا بھی ٹائم درمیان میں ہوتا ہے ایک عمرے سے لے کے دوسرے عمرے تک کے، اللہ تعالیٰ درمیان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کفارۃ لما بینہما، کہ ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک جتنا بھی، چاہے آپ ایک عمرہ 2 سال بعد کر رہے ہیں، 3 سال بعد کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح جو انسان اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، الغازی فی سبیل اللہ والحاج والمعتمر وفد اللہ دعاہم فاجابوہ وسألوہ فاعطاہم۔ اس کو روایت کیا ہے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے صحیح سند کے ساتھ، کہ اللہ کے راستے میں نکلنے والا، اسی طرح حج کے لیے جانے والا، اسی طرح عمرے کے لیے جانے والا، یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلایا ہے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس دعوت کو لبیک کہا ہے، قبول کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے جب اپنے پاس بلاتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہ معاف کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث میں فرمان ہے کہ تابعوا بین الحج والعمرہ فإن المتابعة بینہما تنفی الذنوب بالمغفرہ کما ينفی الکیر خبث الحدید۔ اس حدیث کو بھی امام ترمذی نے بیان فرمایا ہے کہ حج اور عمرہ مسلسل موقع ملنے پہ کرتے رہا کرو، ان کے درمیان یہ گناہوں کو اس طرح کر کے ختم کر دیتے ہیں جیسے کہ کسی اسٹیل کی چیز کو، لوہے کی چیز کو کسی بھٹی میں ڈالا جاتا ہے اور وہ اس کو گرم کر کے صاف کر دیتی ہے،
اسی طرح انسان کے گناہ بھی اس حج اور عمرے سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ جب انسان اللہ کے راستے میں نکل پڑتا ہے اس نیک عمل کے لیے، تو وہ اللہ کے راستے میں ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جتنے انسان قدم اٹھا کے جا رہا ہے، وہ سارے کے سارے قدم اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک ایک قدم پہ اس کو جو ہے وہ ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں بغیر کسی زیادہ لمبی باتوں کے کہ عمرہ ہمیں ادا کیسے کرنا چاہیے، اس میں کون سی ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں اور کون سی غلطیاں نہیں ہوتی ہیں، اور کون سے وہ اعمال ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ سب سے پہلا عمل، سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان اپنی نیت کو خالص کرے۔ اپنی نیت کو خالص کرنے کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ، یہ سارے کے سارے اعمال جو میں کر رہا ہوں خالص تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، مجھے اس میں کوئی لالچ، کوئی مطلب نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اے اللہ تیری رضا کے لیے ہے۔ سب سے پہلے اپنی نیت کو خالص کریں، اور اس نیت میں خالص کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان جو ہوتا ہے نا، یہ ایک شور مچانا کہ ہم عمرے پہ جا رہے ہیں، ہم عمرے پہ جا رہے ہیں، پتہ نہیں ہمیں جو ہے اس سے کتنا بڑا بینیفٹ ملے گا، یہ ملے گا۔ انسان اس میں کبھی بھی کسی موقع پہ بھی اپنے آپ کو بہت بڑے فخر و تکبر میں نہ ڈالے، بلکہ انسان جو ہے وہ انتہائی عاجزی کے ساتھ اور ندامت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سے میں معافی مانگنے کے لیے جا رہا ہوں، اور صرف اس سفر کا بدلہ میں اللہ سے لینا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہیں، کوئی الفاظ نہیں ہیں، بلکہ صرف اور صرف دل کی اس کیفیت کا نام ہے۔ اور ایک چیز یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اعمال ہیں اس کی کوانٹٹی پہ اجر نہیں ملتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو معیار ہے وہ اعمال کی کوالٹی پہ ملتا ہے۔ کوانٹٹی جو ہے وہ نہیں دیکھی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر وہ اتنی سی مٹھی بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں، تو ہم بعد والے ایک احد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کر لیں تو ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ ان کے اندر اس چیز کا اخلاص موجود ہوتا ہے۔ تو اپنے آپ کو مخلص کر کے اللہ کے اس سفر کو ہم نے شروع کرنا ہے، اور جیسے ہی ہم اس کو گھر سے نکلنا چاہیں تو سب سے پہلے نوٹ کر لیجئے گا کہ گھر سے نکلنے کے بعد انسان کو سفر کی دعائیں اور سفر کا جو ادب اور طریقہ ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ گھر سے جاتے وقت سب سے سلام لے کے اور دعاؤں کی درخواست کر کے اور اس طرح کر کے سفر کی دعائیں، میں یہاں پہ سفر کی دعائیں ساری ایک ایک کر کے بیان کرنا مقصد نہیں ہے۔ آپ کو کہیں پر بھی ایک دعاؤں کی کتاب ملتی ہے حصن المسلم، یا آپ کو جو ہے وہ یہاں پہ آن لائن بھی مل جائیں گی۔ جب ہم کسی سواری پہ بیٹھتے ہیں تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، یہ پڑھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی، اللہم انا نعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل۔ یہ ہے اس سفر کی دعا۔ انسان جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو یہ دعا پڑھے۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو انسان جس سواری پہ سفر کر رہا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے اس سواری کو ہمارے تابع کیا ہے کہ ہم اس پہ سفر کر رہے ہیں، وگرنہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں تھا۔ اور دوسرا انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ یہ سفر میرے لیے آسان فرما دے، اور اس میں جو کمیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہے وہ دور فرما دے۔ جب ہم اپنا سفر شروع کر لیں گے اور آگے جو ہے وہ ہم نے بیت اللہ کی طرف جانا ہے،
تو اس کے لیے چند ایک چیزیں ایز اے احتیاطاً ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب عمرہ کیا جاتا ہے تو اس کا ایک احرام ہوتا ہے۔ احرام یہ ہے کہ مردوں کے لیے دو چادریں ہوتی ہیں، جو ایک اوپر چادر لی جاتی ہے اور ایک نیچے جو ہے وہ باندھی جاتی ہے، اور عورت کے لیے کوئی مخصوص قسم کا لباس نہیں ہے۔ عورت کے لیے کوئی مخصوص قسم کا لباس نہیں ہے، جو بھی اس کا لباس ہو جس میں اچھی طرح اس نے اپنے آپ کو کور کیا ہوا ہو، وہ جو ہے نیت کر کے احرام باندھنا کہ میں یہ احرام عمرے کے لیے باندھ رہا ہوں، میں یہ عمرے کے لیے جو ہے وہ کر رہا ہوں۔ اوکے، نو پرابلم۔ تو اس میں جو ہے وہ میں بات کر رہا تھا کہ انسان جو ہے وہ یہ جو احرام ہوتا ہے، احرام باندھنا، یہ لفظ احرام جس کو ہم اپنی زبان میں لینگویج میں احترام کہتے ہیں، کسی چیز کی عزت کرنا اور احترام کرنا، اسی سے نکلا ہوا ہے۔ عربی زبان میں لفظ حرامین، حرم، جس کا روٹ ورڈ ہے، جس کا معنی ہوتا ہے جس سے نکلا ہوا ہے مسجد حرام۔ مکہ مکرمہ میں جو مسجد ہے جہاں پہ کعبہ ہے اس کو مسجد حرام کہا جاتا ہے، اور یہاں حرام کا وہ معنی نہیں ہے کہ جو ہم کھانے پینے کی چیزوں میں کہتے ہیں کہ فلاں چیز کا کھانا حرام ہے، فلاں چیز کا کھانا جو ہے وہ حرام ہے اور فلاں چیز حرام ہے، یہاں پہ وہ مقصود نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ حرام کا معنی یہ اس احترام سے نکلا ہوا ہے کہ عزت اور حرم۔ عربی زبان میں آج کل عربی میں جو خواتین ہوتی ہیں ان کو حریم کہا جاتا ہے، اور حریم کا معنی ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جن کا احترام کیا جاتا ہے۔ تو عورتوں کو اور خواتین کو احترام کی نقطہ نظر سے اس لیے ان کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ یہ احترام کے قابل ہیں۔ اسی سے جو احرام نکلا ہوا ہے کہ عمرے کے لیے جو ہم کپڑے پہنتے ہیں اس کو احرام کہا جاتا ہے۔ اور اس احرام میں ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے گا، اگر آپ لوگوں تک یہ ویڈیو یا یہ جو میں بات کر رہا ہوں پوری طرح سے نہ پہنچ پائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ریکارڈنگ آپ سب لوگوں سے ضرور شیئر کر دی جائے گی۔ کہیں پہ پرابلم آ رہی ہے نیٹ کی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ آپ لوگوں سے بعد میں بھی شیئر کی جائے گی۔ تو احرام باندھنا ہوتا ہے، اور اس احرام کے لیے کچھ جگہیں ہیں۔ جو مکہ مکرمہ ہے، مکہ مکرمہ ایک مسجد حرام ہے اور ایک مکے کا شہر ہے۔ مکہ جو سٹی ہے اس سٹی کا ایک خاص لیمٹ ہے جس کو حرم قرار دیا گیا، یعنی ایک مسجد حرام ہے اور ایک مکہ مکرمہ اور سٹی کا علاقہ ہے جس کو یعنی حرم کہا جاتا ہے۔ جتنا وہ مکے کا ایریا حرم ہے، اس حرم کے اندر کسی کے اوپر ظلم کرنا، کسی درخت کو کاٹنا، کسی جانور کو مارنا بالکل جائز نہیں ہے۔ وہ ایک حرم کا علاقہ ہے۔ اس حرم کے باہر چند جگہیں ہیں تمام سائیڈوں سے جن کو مواقیت کہا جاتا ہے، میقات، کہ پیچھے سے آنے والے لوگ جو عمرے کے لیے آتے ہیں انہیں جو ہے عمرہ جب انہوں نے اپنے ملک سے نیت کر لی کہ یہ سفر ہمارا عمرے کے لیے ہے، تو جب وہ ان جگہوں سے کراس کرتے ہیں تو انہیں احرام میں ہونا ضروری ہے۔ احرام میں ہونا ضروری ہے، احرام میں جب ان جگہوں کو کراس کرنا ہے۔ عموماً اگر ہم اس طرف سے مدینہ کی طرف سے آئیں تو ذوالحلیفہ ہے، اگر کوئی مصر والے سائیڈ سے آئیں تو وہاں پہ جو ہے وہ ذوالجحفہ ہے، یمن والی سائیڈ سے آئیں تو ایک جگہ آتی ہے یلملم آتی ہے، اور اسی طرح جعرانہ ہے اگر کوئی اس ریاض والی سائیڈ سے یا اس سائیڈ سے آئے۔ مین بات یہ ہے کہ ہم جب باہر سے جائیں گے تو ہماری فلائٹ جا کے جدہ میں اترے گی، تو جدہ جو ہے وہ اس میقات کے اندر ہے، لہذا جدے میں جا کے ہم اپنا احرام نہیں باندھ سکتے ہیں۔
ہمیں احرام جو ہے اس کے دو آپشن ہیں۔ ایک آپشن یہ ہے کہ آپ جس فلائٹ میں جا رہے ہیں وہاں سے جب وہ میقات کے قریب گزرتے ہیں جہاز والے، تو وہ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ اتنے منٹوں بعد، اتنے ٹائم بعد ہم نے میقات کے اوپر سے گزرنا ہے، تو اس گزرنے سے 5-10 منٹ پہلے ہی انسان احرام باندھ لے۔ یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ پیچھے سے انسان اپنے جس ایئرپورٹ سے اس نے فلائی کیا ہے جدہ کے لیے، تو اپنے اسی ایئرپورٹ سے وہ احرام باندھ لے۔ آپ میں سے جتنے لوگ ہوں گے جو آئیں گے امریکہ کی طرف سے، آپ لوگوں کا شاید جو ہے پہلا سٹاپ استنبول میں ہوگا، تو استنبول میں آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جیسے ہی نیو یارک سے یا کہیں سے بھی فلائٹ ہونی ہے، تو آپ لوگوں نے جو اپنی احرام کی چادریں ہیں وہ اپنے ہینڈ بیگ میں رکھنی ہے۔ وہ کبھی بھی اپنے لاگیج میں نہیں رکھنے نے احرام کی چادریں، وہ آپ لوگوں نے اپنے ہینڈ میں رکھنی ہیں، اپنے ہاتھ میں رکھنی ہیں، اور جیسے ہی استنبول میں پہنچیں گے تو وہاں پہ جو سٹے ہوگا، اس سٹے میں جب جہاز میں آگے والے میں فلائی کرنا ہے جدہ میں، تو وہاں پہ ہمیں احرام باندھ لینا چاہیے۔ احرام جو ہے اس کا یہ طریقہ ہے، اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھنے سے پہلے غسل فرمایا تھا، اور غسل سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم کی جو چیزیں ہیں، ناخن اتارنا ہے یا کوئی ضروری بال اتارنے ہیں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی اتار لیے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے جو غسل کیا جاتا ہے، یاد رکھ لیں کہ اس غسل کا تعلق احرام سے نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ احرام کے لیے غسل کرنا ضروری ہے، نہیں، یہ غسل جو ہے وہ انسان اپنے آپ کو صاف کرنے کے لیے غسل کرتا ہے۔ یہ کسی چیز کو ہم ایسی چیز کو ایڈ نہ کریں کہ جس کا تعلق جو ہے وہ اس کے ساتھ نہ ہو، کیونکہ انسان کی نیت جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے، انسان کی نیت پہ سارے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو غسل احرام کا حصہ نہیں ہے نہانا۔ اگر آپ نہیں بھی نہا سکتے ہیں تب بھی احرام باندھ لیں گے تو جائز ہے۔ یہ ایک بات ذہن رکھ لینی چاہیے۔ دوسری بات یہ ذہن رکھ لینی چاہیے کہ احرام کے اندر چاہے وہ خواتین ہیں یا چاہے وہ مرد ہیں، ان کے لیے خوشبو والی چیزیں، جو خوشبو والی چیزیں ہوتی ہیں، ان کا استعمال کرنا منع ہے۔ لیکن احرام باندھنے سے پہلے جب غسل کرنا ہے تو اپنے جسم پہ اگر آپ کوئی آئل لگانا چاہیں، کوئی خوشبو لگانا چاہیں تو وہ جائز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام سے پہلے جب غسل فرمایا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ خوشبو لگائی، آپ کے بالوں میں خوشبو لگائی، یہاں تک کہ جب آپ نے احرام باندھ لیا تھا تو وہی خوشبو آپ کے بالوں میں نظر آ رہی تھی مجھے۔ تو اس لیے احرام سے پہلے جو غسل کرنا ہے اس میں آپ اپنے لیے جو ہے وہ کوئی ایسی چیز لگانا چاہیں، خوشبو لگانا چاہیں، احرام سے پہلے تو لگا سکتے ہیں۔ جب احرام کی چادریں باندھ لی تو پھر اوپر سے لگانا منع ہے۔ یہاں پہ ایک بات نوٹ کر لیجئے گا کہ یہاں خوشبو کا معنی یہ ہے کہ ایسی چیزیں لگانا مردوں اور عورتوں کے لیے جن سے باقاعدہ خوشبو آتی ہوتی ہے، مثلا کوئی پرفیوم ہے، کوئی عطر ہے، کوئی اس طرح کی کریمیں ہیں، کوئی اور چیز ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ نیچرل چیز، مثلا اگر آپ کسی موقع پہ احرام باندھنے کے بعد مکہ میں آ جاتے ہیں، راستے میں آ جاتے ہیں اور آپ کو ہینڈ واش کرنا پڑ جاتے ہیں، تو عموماً تکلفات میں ہم پڑھتے ہیں کہ ہمیں ایسا صابن یوز کرنا ہے جس میں خوشبو نہ ہو۔ اس میں اگر آپ کسی خوشبو والے صابن سے ہاتھ واش کر لیں گے تب بھی کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ چیز اپنے ہاتھوں کی ایک نیچرل خوشبو بھی ہوتی ہے، اور آپ کے ہاتھوں کی ہماری ایک نیچرل اس کی نفاست بھی ہوتی ہے۔ وہ اگر کسی طریقے سے ظاہر ہو جاتی ہے تو اس سے نہ کوئی دم لازم آتا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی چیز آ جاتی ہے۔ آپ کسی طرح اگر بعد میں احرام باندھنے کے بعد کسی موقع پہ ہوٹل میں، کہیں پر، راستے میں کسی بھی طریقے سے ہینڈ واش کرنے پڑ گئے اور وہاں پہ کسی طرح کا بھی کوئی صابن پڑا ہو تو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے۔
یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اتنا نہیں ہے کہ آپ نے کسی تھوڑی سی چیز کو ٹچ کر لیا تو اب کیا ہو جائے گا، اب کیا ہو جائے گا، اس چیزوں سے اپنے آپ کو جو ہے وہ دور رکھنا ہے۔ اس کے بعد جب احرام یعنی غسل کرنے کے بعد مرد کے لیے 2 چادریں ہوتی ہیں، عورتوں کے لیے کوئی بھی کپڑا ہو سکتا ہے کسی طرح کا بھی، جس میں اپنے بالوں کو بھی محفوظ رکھیں، اپنے آپ کو جو ہے رکھیں۔ مردوں کے لیے جن چیزوں کا منع ہے احرام باندھنے کے بعد، وہ دستانے جس کو ہم گلوز کہتے ہیں وہ نہیں پہن سکتے، جو جرابیں ہیں وہ نہیں پہن سکتے، اپنے سروں پہ جو ہے ٹوپی وغیرہ رومال وغیرہ رکھنا وہ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ سلوار یا قمیص جو بھی ہے وہ نہیں پہن سکتے ہیں۔ ہاں، یہاں پہ نوٹ کر لیجئے گا کہ اگر کوئی انسان کسی پرابلم میں ہے، کسی مشکل میں ہے، اور اس کو اپنے لیے احرام کے نیچے ایک انڈر ویئر پہننا پڑتا ہے اس لیے کہ اس کو چلنے میں پرابلم ہوگی، تو اس کی کسی نہ کسی حد تک اجازت دی جاتی ہے کہ اس سے آپ کا احرام میں فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اس کا ایک دوسرا حل بھی ہوتا ہے۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا ہے، اور سفر میں جا کے ان کے لیے پھر وہاں پہ پرابلم ہو جاتی ہے، اور پھر ان کے لیے طواف کرنا اور صفا مروہ کرنے میں بہت بڑی پرابلم ہو جاتی ہے، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم چل نہیں پاتے ہیں، یہ نہیں کر پاتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے جسم پہ احرام باندھنے سے پہلے اپنا ایک اچھا سا آئل لے کے وہ یوز کر لیں، اچھے طریقے سے اپنے جسم پہ مخصوص حصوں پہ اور سب جگہوں پہ لگا لیں، تو اس سے احرام میں بھی فرق نہیں پڑتا، اور طواف اور صفا مروہ کرنے میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ یہ ہے احرام باندھنے سے پہلے آپ نے لگا لیا، اور جب احرام کی چادریں باندھ لیں گے تو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ عورتیں جو ہے وہ اپنے سارے پردے کو اچھی طرح رکھے گی۔ جہاں تک جوتیوں کا تعلق ہے، عموماً مشہور یہ ہے کہ آپ عمرے میں ایسی جوتی پہن سکتے ہیں جس کا اوپر والا حصہ مردوں کے لیے کور نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے جو ہے وہ خاص جو ہے وہ چپل سی ہونی چاہیے، وہ پہننا ضروری ہے۔ یاد رکھ لیں کہ ایسے کوئی چیز حدیث میں پابندی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جوتی پہننے سے منع فرمایا ہے کہ جو انسان مردوں کے لیے وہ پہن کر ان کے ٹخنے کور ہو رہے ہوں۔ جیسے ہم ایک بڑے سے شوز پہنیں، اور شوز پہن کے اوپر تک جو ٹخنے ہوتے ہیں، جہاں تک پاؤں وضو میں دھویا جاتا ہے، وہ کور کرنا وہ منع ہے۔ لیکن اگر وہ کور نہیں کیا جاتا، نیچے چاہے آپ کوئی شوز پہن لیں، کوئی سینڈل پہن لیں، کسی طرح کی کوئی نرم جوتی پہن لیں، اس سے احرام میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لازمی نہیں ہے کہ آپ ایک ایسی جوتی پہنیں جس کا اوپر والا حصہ، جس میں اوپر پاؤں سے نظر آنے چاہیے، اس کی پابندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک آدمی نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا میں موزے پہن سکتا ہوں؟ وہ موزے جو چمڑے کے ہوتے ہیں، جورب کی طرح، ساکس کی طرح، وہ میں پہن سکتا ہوں احرام میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو ٹخنے کے نیچے سے کاٹ لو، پھر باقی جو ہے وہ پہن لو۔ تو اس طرح کر کے جو ہے بہت زیادہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا، اس کی ضرورت نہیں۔ دوسری بات، اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے شوز یا یہ ہماری چپل یا یہ ہماری جوتی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین میں آسانی پیدا فرمائی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی کے اندر بھی اور مسجد حرام میں بھی جو لوگ نماز پڑھا کرتے تھے، وہاں پہ یہ پابندی نہیں ہوتی تھی کہ آپ جوتی اتاریں یا نہ اتاریں، اس میں کوئی پابندی نہیں تھی۔ اصل میں جب سے یہ کارپیٹ آ گئے اور کارپیٹ کے اوپر نمازیں پڑھنے لگ گئے مساجد میں، تو تب ہمارے لیے مسجد میں یا نماز میں جوتی پہنا جو ہے وہ اتارنا بن گیا، وگرنہ اصل میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ حرم میں جاتے ہیں، مسجد نبوی میں جاتے ہیں، یا آپ طواف میں جاتے ہیں، تو وہاں پہ اگر آپ کے پاؤں میں اس فرش پہ چلنے پہ پرابلم آتی ہے تو آپ جوتی پہن سکتے ہیں، اس میں احرام کی حالت میں بھی کوئی فرق نہیں آئے گا، عمرے کے ثواب میں بھی کوئی فرق نہیں آئے گا،
اور صفا مروہ جو کہ ایک لمبا جو ہے وہ سفر کرنا ہوتا ہے، اس میں بھی پیدل چلنا ہوتا ہے، اور اس دوران بھی اگر جوتی پہن لیتے ہیں تو جو عمرے کا ثواب ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ لہٰذا یہ ہمیں کچھ ایسی پابندیاں ہیں جو لوگوں نے دیکھ دیکھ کے ایک دوسرے کو اپنے اوپر لازم کر لی ہیں، اللہ یا اللہ کے رسول کی طرف سے یہ پابندی نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ پاؤں اتار کے جوتی چلتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر ضرورت ہے تو اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کے اس طرح کی کسی چیز کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہے احرام کی پابندیاں۔ احرام میں ان مردوں کے لیے 2 چادروں کے علاوہ آپ کو کوئی چیز اور، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ احرام میں کیا پہن سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام اس سوال کے جواب میں یہ نہیں کہا کہ یہ پہن سکتے ہو، ایسا نہیں فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں دیا کہ یہ نہیں پہن سکتے ہو، یعنی شلوار نہیں پہن سکتے، قمیص نہیں پہن سکتے، سر کے اوپر کپڑا مرد نہیں لے سکتا، ہاتھوں میں پہن نہیں سکتا، اسی طرح پاؤں میں جورب یا خفین نہیں پہن سکتا۔ اس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں فرمایا کہ وہ بھی کرو، وہ بھی کرو اور وہ بھی کرو۔ یہ ہے خواتین کے لیے کسی طرح کے لباس کی کوئی پابندی نہیں ہے، ہاں ان کا ایسا لباس ہونا ضروری ہے کہ جس کے اندر ان عورتوں کو ایک پردہ، ایک حجاب رہے۔ جہاں تک چہرے کی بات ہے، احرام کی حالت میں عورت کو یہ کہا گیا ہے کہ جو چہرہ ہے اس کو جو ہے وہ احرام کی حالت میں نہ ڈھانپا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نقاب کرنے سے منع فرمایا تھا عورت کو عمرے یعنی احرام کی حالت میں۔ اب چونکہ اس وقت ماحول اور تھا، اور اب اس وقت رش اتنا ہو جاتا ہے، ماحول ایسا ہو جاتا ہے کہ فتنے کے ڈر سے کچھ علماء اس کی اجازت دے دیتے ہیں کہ عورت اپنے چہرے کو کور کر سکتی ہے۔ ایک اس کا دوسرا طریقہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم اپنے اوپر جو چادریں لیتی تھی حج یا عمرے میں وہ بڑی لیتی تھی، یعنی آگے چہرے سے آگے تک چادر ادھر ادھر سے آئی ہوتی تھی اور تھوڑا سا درمیان میں نظر آتا تھا، اور وہ چادر کا کپڑا ہی آگے بڑا ہوتا تھا۔ اس میں یاد رکھ لیں کہ چادر کا ٹچ ہونا اور نہ ہونا اس سے کوئی لنک نہیں ہے۔ بعض لوگ جو ہے اپنے سر کے آگے جو ہے کوئی ہارڈ چیز لگا کے عورتیں اور وہاں سے کپڑا یوں آگے لٹکا لیتی ہیں کہ ہماری ایک بڑی سی کیپ مل جائے اور اس کا آگے جو ہے کوئی چیز بڑی، اور پھر وہاں سے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ٹچ ہونا ہے۔ ٹچ ہونے کا مقصد نہیں ہے۔ اگر آپ ایک سائیڈ سے لیفٹ اور رائٹ سے اور آگے سے جو بھی اوپر کور کرنا ہے اس کو بڑا کر لیں، اور اس میں سے تھوڑا سا جو ہے وہ نظر آتا رہے گا، لیفٹ رائٹ سے جو ہے اس کو کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ادھر سے کوئی لوگ آتے تھے تو ہم اس والے کپڑے کو زیادہ کر لیتے تھے، ادھر سے کوئی آتے تھے تو ادھر والے کپڑے کو ہم زیادہ کر لیتے تھے، تو اس لیے یہ عورتوں کے لیے یہ چیز ہے۔ باقی احرام یاد رکھ لیں کہ حج یا عمرے کا جو احرام ہے، یا حج اور عمرے میں جو سب سے اہم چیز جس سے روکا گیا ہے وہ ہے فلا رفث ولا فسوق، کہ انسان نمبر 1 اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہ سے بچائے، اور خاص طور پہ وہ والے گناہ جو جن کا تعلق انسان کے شرم و حیا سے ہے، جن کا انسان کے حیا سے تعلق ہے، اس طرح کے جتنے بھی کوئی چھوٹے سے چھوٹے گناہ بھی ہوں ان سے بھی بچا جائے۔ جو کہ مکہ مکرمہ میں جب انسان نے طواف کرنا ہوتا ہے وہاں پہ خواتین بھی ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، اور طرح طرح کے علاقے سے لوگ آئے ہوتے ہیں۔ کوشش کیا جائے کہ اپنے نظروں کی حفاظت کی جائے، اور اس طواف کے اندر خواتین جو ہیں وہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو مرد لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، دور دور ہٹ رہے ہوتے ہیں، اور خواتین بعض دفعہ اتنے زور سے جو ہے وہ اس رش میں سے گزر رہی ہوتی ہیں کہ وہ دوسرے مردوں کی کوئی پرواہ نہیں کر رہی ہوتی ہیں۔ یہاں پر دونوں طرفوں کو خیال رکھنا ہے کہ اپنے آپ کو خاص طور پہ نیکی کرتے کرتے ہوئے اپنے آپ کو کسی گناہ سے محفوظ رکھیں۔ تو جدہ پہنچنے سے پہلے
جب راستے میں آپ لوگوں نے اپنی کنٹری سے چلنا ہے تو جو احرام کی چادریں ہیں وہ آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں رکھنی ہے، اور درمیان میں جہاں پہ استنبول میں اسٹے ہونا ہے یا کسی گروپ کا دوسری جگہ پہ ہونا ہے تو وہاں سے غسل کرنا آپشنل ہے، بہتر ہے، علماء اس کو مستحب قرار دیتے ہیں، اور وہ کر لیں تو ٹھیک ہے۔ یہ اس چادریں باندھنے کے بعد کوشش کرنی چاہیے کہ احرام ایسے ٹائم باندھا جائے جس کسی نہ کسی نماز کا ٹائم ہو، کہ آپ چادریں باندھیں اور جا کے مسجد میں نماز پڑھ لیں۔ الگ سے احرام کے لیے 2 رکعت نفل نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد ذوالحلیفہ میں جو 2 رکعت نفل ادا کیے تھے وہ مسجد کے لیے تھے، تو احرام باندھنے کے الگ سے کوئی نفل نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کسی نماز کے بعد یا ویسے اگر آپ مسجد میں گئے ہیں تو جو وضو کیا ہے اس وضو کی نیت سے 2 نفل پڑھیں گے کہ میں اس مسجد کے آنے میں یا جو وضو کیا ہے اس وضو کے تحیت المسجد پڑھ رہا ہوں۔ نیت میں جب انسان کے جو چیز ہوتی ہے اس کا بہت بڑا تعلق ہوتا ہے انسان کے اعمال سے۔ احرام باندھنے کے بعد 2 رکعت نفل کا پڑھنا، یہ احرام کے 2 رکعت نفل نہیں ہوتے ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ کسی نماز کا ٹائم ہو اور انسان احرام کی 2 چادریں باندھ کے ان کے لیے جو ہے وہ جیسے آئے۔ احرام کی چادروں میں مردوں کو بیلٹ باندھنی پڑ جاتی ہے، ہاتھ میں واش رکھنی پڑ جاتی ہے، اور چہرے پہ چشمہ لگانا پڑ جاتا ہے۔ اس طرح کی کوئی چیز بھی پہننے سے یا انگلیوں میں کوئی انگوٹھی یا کوئی رنگ پہنی ہوتی ہے، ان تمام چیزوں سے احرام میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، جیسے میں نے بتایا ہے کہ کوئی مسئلہ ہو کسی مرد کے لیے پرابلم کا تو وہ اپنے احرام کے نیچے اس کے لیے مشکل ہے اور اس سے نہیں چلا جائے گا تو وہ اس کو انڈر ویئر کی ضرورت ہے، تو وہ بھی ایسی صورت میں ہو سکتا ہوتا ہے۔ احرام باندھ لیا ہم نے، اور اپنے سفر کا جیسے ہی احرام باندھیں گے تو جب عمرہ کے لیے احرام باندھا جاتا ہے، احرام باندھنے کے بعد سب سے پہلے عمرے والے نیت کرتے ہیں اس الفاظ سے، اللہ لبیک اللہم عمرتن یا لبیک اللہم بعمرتن، یعنی لبیک اللہم، اس کو تلبیہ بولا جاتا ہے، اور پھر نیت ہوتی کہ اللہ یہ میری لبیک عمرے کے لیے ہے۔ تو یہ جو عمرہ ہے یا حج ہے اس کی نیت اس طرح کر کے الفاظ سے بول جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد جب ہم نے احرام باندھ لیا تو سفر فلائٹ میں آ رہے ہیں، یا اگر آپ نے اس سٹاپ پہ نہیں احرام باندھنے ہیں، اپنے کپڑے ہی پہن لیے ہیں، تو جہاز میں اپنی چادریں رکھ لیں۔ جیسے ہی اناؤنسمنٹ ہوگی کہ ابھی 20 منٹ بعد 30 منٹ بعد جو ہے وہ میقات کے اوپر سے گزرنا ہے، جدہ میں جانے والی جتنی بھی فلائٹس ہیں سب کے اوپر جو ہے یہ لازم اور ضروری ہوتا ہے کہ جدہ میں جس نے جانا ہے وہ میقات کے گزرنے سے پہلے جو ہے 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے، بلکہ بعض دفعہ 2 دفعہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، ایک دفعہ 45 یا 40 منٹ پہلے، ایک دفعہ 10-15 منٹ پہلے، کہ اب ہم میقات کے اوپر سے گزرنے لگے ہیں۔ تو وہ نہیں کر سکتے تو آپ اپنی اس فلائٹ میں جو 2 چادریں لی ہوئی ہیں ان کو واش روم میں جا کے یا اپنی جگہ پہ باندھ کے بیٹھ جائیں بس۔ مردوں کے لیے جو باندھنا ہے، آپ کو اگر نہیں اس باندھنا آتا تو یہاں یوٹیوب پہ آپ سرچ کر لیں کہ احرام کی چادر کو کیسے باندھنا ہے، ایک سائیڈ والی کو آگے کر کے دوسری والی کو اوپر کر کے آپ ان کو اچھی طرح کر کے لپیٹ لیں گے اور اوپر سے بیلٹ باندھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ کبھی چادریں جو ہے وہ نہیں گریں گی۔ جو ان مردوں کے لیے جو ٹخنے ہیں نیچے سے وہ ننگے ہونے چاہیے، وہ ٹخنے جو ہے وہ اتنی چادر لمبی نہیں ہونی چاہیے کہ ٹخنے جو ہے وہ کور ہو جائیں، اور احرام کی نیچے والی چادر اور اوپر والی چادر پوری ڈھانپنی چاہیے۔ اس میں رائٹ اور لیفٹ یہ دونوں شولڈر کور ہوں گے، اس میں رائٹ شولڈر ابھی نکالنا نہیں ہے۔ یہ سفر شروع کر دیا، اور سفر جب ہم پہنچیں گے جدہ کے اندر، اور جدہ میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے ہمارا جو بھی سسٹم ہوتا ہے اس میں ہمیں مکہ مکرمہ میں اپنے ہوٹل میں پہنچا دیا جاتا ہے۔
اس ہوٹل میں پہنچنے کے بعد کوئی لازم ضروری نہیں ہے کہ آپ فوری جو ہے وہ نکلیں اور جا کے عمرہ کریں۔ اگر آپ کچھ گھنٹے وہاں پہ سٹے کر لیتے ہیں اور آرام کر کے پھر جاتے ہیں تب بھی جائز ہے۔ اور اگر موقع مل جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب احرام باندھ کے مکہ میں آئے تھے تو مکہ میں پہنچنے کے بعد عمرہ میں کرنے کے جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پھر غسل فرمایا تھا۔ احرام باندھنے کے بعد آپ واش روم میں جا کے اپنی چادریں اتار کے اپنا غسل کر لیں، اس سے ایک تازہ دم ہو جائیں گے اور انسان فریش ہو جائے گا۔ اور یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، خواتین بھی کر سکتی ہیں۔ اگر وہاں پہ آپ کو اپنی چادریں بدلنی پڑ جائیں، اب جو ہے یہ چادر جو ہے لی پیچھے سے باندھ کے آئے ہیں، بعض دفعہ 6-7 گھنٹے کی فلائٹ ہو سکتی ہے، اور مکہ میں پہنچ کے کہتے ہیں کہ یہ چادریں میری جو ہے وہ صاف نہیں رہی ہیں اور اس پہ جو ہے کوئی چیز لگ گئی ہے یا انسان کا پسینہ ہے اس کا کچھ بو آ رہی ہے، تو اگر آپ مکہ میں پہنچ کے غسل کر کے دوبارہ سے چادریں باندھ لیتے ہیں تو اس جائز ہے، اور غسل کرنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہے۔ غسل کرتے وقت، چلتے وقت آپ کا کوئی بال گر جاتا ہے، کوئی چیز گر جاتی ہے تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ وہ تب ہوتا ہے جب انسان جان بوجھ کے اپنے بال اتارتا ہے، وضو کرتے ہوئے، غسل کرتے ہوئے، داڑھی پہ ہاتھ لگاتے ہوئے کوئی بال گر جاتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور یہ جسم کے ساری چیزوں کا مقصد ہوتا ہے۔ اگر آپ کو جسم میں کسی جگہ پہ کوئی زخم ہے، کوئی چیز ہے، کوئی ناخن ہے، کسی چیز کو نہیں اتارا جاتا ہے احرام کی حالت میں۔ اس طرح کر کے مکہ میں پہنچنے کے بعد، اپنے ہوٹل میں سٹے کرنے کے بعد، جو اب ہمیں ایک شیڈول دیا جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی مجھے دیا گیا تھا لیکن مجھے ابھی صحیح طرح یاد نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی ہمارے گروپ میں مینشن کر دیا جائے گا کہ جو لوگ شام کو پہنچ رہے ہیں، جو لوگ رات کو پہنچ رہے ہیں، اور سب کا جو ہے وہ عمرے کا ایک ایسا شیڈول بنایا جائے گا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ موجود ہوں گا، اور پھر ہم ایک گروپ کی شکل میں جا کے حرم میں عمرہ کریں گے۔ وہ ٹائمنگ جو ہے وہ میرے خیال مینشن دوبارہ سے کر دی جائے گی۔ آپ لوگ اپنے اس گروپ کے ساتھ بھی ٹچ رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ٹچ رہوں گا۔ واٹس اپ جو ہے وہاں پہ چل رہا ہوگا، میں آپ لوگوں کو ابھی نمبر دوں گا، آپ سیو کر لیں گے، اور اس کے ساتھ اس پہ بھی آپ لوگ مجھے میسج کر سکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو جب عمرہ احرام کے لیے جانا ہے تو عموماً بعض دفعہ جو ہے وہ ہمیں جیسے ابھی لگ رہا ہے کہ شاید ایسا ہو کہ ہمیں پہلے جمعے کی نماز پڑھنی پڑے اور پھر ہمیں عمرہ کرنا پڑے۔ تو اگر ایسا ہو گیا تو آپ احرام کی حالت میں چونکہ نیچے جا سکتے ہیں، سعودی گورنمنٹ میں اپنے نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کے لیے، ایک رش کو کنٹرول کرنے کے لیے، جو نیچے کا فلور ہے اس میں صرف ان لوگوں کو جانے دیتے ہیں جنہوں نے عمرہ کرنا ہوتا ہے۔ خواتین کا چونکہ احرام کا پتہ نہیں چلتا ہے، اس لیے خواتین جو ہے ویسی چلی جاتی ہیں، لیکن اصل ان کا مقصد یہ ہے کہ جنہوں نے عمرہ کرنا ہے وہ نیچے جائیں، اور مرد جنہوں نے احرام باندھا ہوتا ہے ان کو جانے دیتے ہیں۔ تو اگر جمعے کا موقع ملے نیچے جا کے پڑھنے کا تو پڑھ سکتے ہیں، اور میرا خیال یہ کہ پروگرام شاید عصر کے بعد کا بن رہا ہے کہ جس وقت ہم سب مل کے عمرہ جو ہے وہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو وہ جو ہمارا عمرہ، اس میں جو جیسی ہم پہلی دفعہ حرم میں داخل ہوتے ہیں، پہلی دفعہ جو ہے وہ حرم میں داخل ہوتے ہیں، جیسی ہم اپنے ہوٹل سے نکلیں گے اور فرسٹ ٹائم ہمارے سامنے قبلہ نظر آتا ہے، تو یہاں مشہور یہ ہے کہ جیسے ہی پہلی دفعہ قبلہ نظر آئے تو آپ اس کو دیکھتے ہوئے جو بھی دعا کریں گے وہ قبول ہوگی، یا لوگ سجدے میں گر جاتے ہیں، یا لوگ جو ہے اس کو کوئی دعا کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایسی کوئی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ بس مسجد میں جانے کی دعا پڑھنی ہے، بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، بس یہ دعا ہے، اور آپ حرم میں اس مسجد میں داخل ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا گھر اور اللہ تعالیٰ کا کعبہ وہ نظر آ رہا ہے،
تو انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا رعب وہ آنا چاہیے۔ اس ضمن میں انسان اپنے طور پہ کوئی دعائیں کر رہا ہے تو جائز ہے، لیکن یہ کہنا کہ اسپیشل پہلی نظر پڑنے کی بیس پہ الگ سے کوئی دعا کے الفاظ ہیں یا الگ سے کوئی ذکر کرنا اللہ یا اللہ کے رسول کی طرف سے ہمیں بتایا گیا ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ احرام باندھنے سے لے کے بیت اللہ میں جانے تک کا جو ہے وہ اس دوران صرف ایک ہی ذکر ہے، اور وہ یہ پڑھتے رہنا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ ہے، اور یہ آپ لوگ جو ہے وہ اس کی ویڈیو یا آڈیو یا اس کا ٹیکسٹ جو ہے وہ اپنے سامنے موبائل میں رکھ سکتے ہیں۔ مردوں کے لیے یہ ہے کہ اس کو اونچی آواز سے پڑھا جائے سفر میں، اونچی آواز سے۔ اونچی آواز کا مطلب یہ نہیں کہ چیخیں مارتے رہیں، بس یہ ہے کہ اونچی آواز سے پڑھا جائے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الحج ما سجوا، کہ حج وہ ہے جس میں اونچی آواز جو ہے وہ ہو۔ تو اونچی آواز میں تلبیہ مردوں کے لیے پڑھنا ہے، عورتوں کے لیے اونچی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اتنا سا پڑھیں کہ ان کے ساتھ اگر کوئی خاتون چل رہی ہے تو اس کو آواز پہنچ جائے، اتنی سی آواز عورتیں پڑھتے رہیں، اور مرد اونچی آواز سے بغیر شور مچائے ہوئے اس کو پڑھتے رہیں۔ ہوٹل میں جائیں، ہوٹل سے نکلتے ہوئے جب عمرہ شروع کرنا ہے تو تب تک آپ اس تلبیہ کو ہی پڑھتے رہیں گے۔ یہ سارے کام ہیں وہ اس سے پہلے۔ میں دوبارہ بتا رہا ہوں، جوتی پہننے کی کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کو ہاتھ واش کرنے پڑتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، شاور لینا پڑتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، سونا پڑتا ہے اس سے پہلے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کی کوئی پابندی احرام کی حالت میں نہیں ہے۔ جب ہم وہاں پہ اب سارے کام پورے ہو گئے ہیں اور عمرہ کرنے کے لیے ہم مسجد حرام میں داخل ہو گئے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کی جو ابتدا کی تھی وہ طواف سے ہے۔ طواف جو ہے وہ جو کعبہ ہے اس کے ارد گرد 7 چکر لگانا، 7 راؤنڈ جو ہے وہ پورے کرنا، اس کو ایک طواف کہا جاتا ہے۔ ایک طواف 7 راؤنڈ، یہ شروع کرنا ہے اس سائڈ پہ، اس کارنر سے جس کارنر پہ حجر اسود لگا ہوا ہے، دروازے کے ساتھ، کعبہ کے دروازے کے ساتھ کارنر پہ جو حجر اسود لگا ہوا ہے وہاں سے شروع کرنا ہے۔ وہاں پہ پہلے نیچے ایک لائن ہوتی تھی بلیک کلر کی کہ لوگ اس پہ سیدھے ہو جاتے تھے، لیکن اس وقت وہ لائن ہٹا دی گئی ہوئی ہے۔ اگر آپ رائٹ سائڈ پہ براندے پہ دیکھیں گے مسجد پہ تو وہاں گرین کلر کی لائٹ ہوگی۔ اس گرین کلر کی لائٹ کو سامنے رکھ کے ادھر کعبے کی طرف رکھ کے یہاں سے طواف شروع کیا جاتا ہے۔ طواف شروع کرتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کو بوسہ دیتے تھے۔ حجر اسود کو بوسہ دینے کے 3 آپشن ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ طواف شروع کرتے وقت پہلے جا کے بوسہ دیں اور پھر طواف شروع کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ بوسہ نہیں دے سکتے تو اپنا ہاتھ جو ہے اس کو لگا کے ہاتھ کو جو ہے وہ چوم لیا جائے۔ تیسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی لاٹھی ہو، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ اونٹنی پہ بیٹھ کے جو ہے وہ طواف کیا تھا، اونٹنی پہ بیٹھ کے۔ تو جب حجر اسود کے پاس گزرتے تھے، جو لاٹھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کو حجر اسود سے ٹچ کر دیتے تھے۔ اگر ان میں سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو آپ جس لائن سے گزر رہے ہیں حجر اسود کے سامنے، تو اپنا رائٹ ہینڈ سیدھے والا، دونوں ہاتھوں کی ضرورت نہیں ہے، صرف رائٹ ہینڈ کو اس طرف کر کے بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ ہی پڑھنا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ اکبر پڑھنا اور کچھ اور صحابہ سے بھی یہ روایت کی گئی ہے، لہذا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اپنے ہاتھ کو حجر اسود والی سائڈ پہ کر کے وہاں سے پہلی ابتدا کر دینی ہے، اور حجر اسود سے جیسی آگے چلنا ہے تو پورے کعبہ کے بیک سائڈ پہ ایک چھوٹا سا گول دائرہ سا بنا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں حتیم۔ اس حتیم کے بھی اوپر سے گزر کے آنا ہے، اور یہاں پہ بغیر کسی تکلف کے، ویسے انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو ایک بک جو ہے وہ چھوٹی سی دے دی جائے گی شروع میں،
جس میں حدیث کی جتنی بھی دعائیں ہیں وہ بھی نقل ہوں گی، جس میں قرآنی دعائیں ہیں وہ بھی ساری کی ساری لکھی ہوں گی۔ آپ ویسے جو ہے وہ جو دعا ان حدیث سے قرآن سے پڑھنا چاہیں سب کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھ لیں کہ جو انسان اپنے دل سے اللہ سے نکال کے مانگتا ہے نا، وہ بار بار دیکھ کر دعائیں پڑھنے سے انسان کے اندر وہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے جو دعا آتی ہے، آپ کو سورۃ قل واللہ احد آتی ہے، لا الہ الا اللہ ہے، سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے، ویسے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس طواف میں اور صفا مروہ میں انسان نے اپنے رب کے آگے حاضری دی ہوئی ہے اور رب کی تعریفیں زیادہ سے زیادہ کرے، لہذا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اس طرح کے الفاظ کا تکرار کرے، اور اسی طرح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس طرح کی چیزیں پڑھتے پڑھتے طواف کا وہ چکر پورا کرنا ہے۔ جب پورا کرتے ہوئے جہاں پہ حجر اسود ہے، اس کے مقابل میں جو دوسری سائڈ پہ کنارہ ہے اس کو رکن یمانی کہتے ہیں۔ وہ دونوں کناروں پہ وہاں پر بھی جو کعبہ کا غلاف ہے وہ تھوڑا سا خالی رکھا ہوا ہے، تو اس کو صرف ٹچ کرنا، اس کا چومنا ثابت نہیں ہے، بوسہ دینا ثابت نہیں ہے، صرف ہاتھ سے ٹچ کرنا، اور وہاں پہ ٹچ کرتے وقت کوئی ذکر اللہ اکبر ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس والے سے گراس کر کے آگے جب حجر اسود تک پہنچنا ہے، یہ والی کعبے کی ایک سائیڈ جس کو ہم جو ہے وہ جنوبی سائیڈ بولتے ہیں، جس سائیڈ سے ہم حرم میں انٹر ہوں گے، اسی سائیڈ والی جو یہ ساری سائیڈ ہے، یہاں سے جب گزرنا ہے تو یہ صرف یہ دعا پڑھنی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پھر دوسری بار جب دوسرا چکر شروع کرنا ہے تو شروع میں بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کی بجائے صرف اللہ اکبر ایک دفعہ، اللہ اکبر، اور آپ دوسرا طواف جو ہے وہ شروع کر سکتے ہیں 3 دفعہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر 3 دفعہ، اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ایک دفعہ اللہ اکبر کافی ہے۔ ہاں ذکر کر رہے ہیں آپ، ذکر کرتے ہوئے آگے چلتے ہوئے اللہ اکبر چاہے 100 دفعہ پڑھیں، تو اس طواف میں کوئی مخصوص دعا نہیں ہے۔ یہ طواف پورا کا پورا اس طرح کر کے 7 چکر پورے کرنے ہیں، ایک میں گئے، پھر دوسرے میں گئے، پھر تیسرے میں گئے۔ یہاں پہ طواف کے جو پہلے 3 چکر ہیں، پہلے 3 راؤنڈ ہیں، یہاں پہ وہ استباء ضروری ہے، یعنی اس موقع پہ طواف شروع کرنے سے پہلے جو مرد لوگ ہیں، جو میل لوگ ہیں، انہیں اپنا رائٹ شولڈر ننگا کرنا ہے، یعنی اپنا احرام کی چادر نیچے سے گزار کے یوں کرنی ہے، رائٹ شولڈر جو ہے وہ ننگا نظر ہوگا۔ یہ پہلے 3 چکروں میں، پہلے 3 راؤنڈ میں، جیسی 3 راؤنڈ پورے ہو جائیں گے اس کو نکال کے پورے اپنے کندھے کو کور کر لیں۔ دوسرا جو ہے اس میں رمل ہوتا ہے، یعنی مردوں کے لیے پاؤں قریب قریب رکھ کے لیکن تھوڑا سا تیز چلنا۔ پہلے 3 چکروں میں اگر رش نہیں ہے، اب رش کی وجہ سے یاد رکھ لیں کہ حجر اسود کو بوسہ دینے میں، یا یہ ہے کہ انسان کے اس رمل کرنے میں کسی کو تکلیف دینا وہ زیادہ بڑا گناہ ہوگا۔ تکلیف دے کر گناہ لینے سے بہتر ہے کہ انسان جو ہے وہ ثواب جو ہے وہ تھوڑا لے لے، لیکن انسان جو ہے وہ کسی کو تکلیف دے گا تو تکلیف دینا حرام ہے، تکلیف دینا گناہ ہے۔ اس گناہ کو اٹھاتے ہوئے انسان یہ نہ کہے کہ میں اس سنت کو پورا کر لوں، دوڑنے والی سنت کو پورا کروں اور یہ کروں، اور جو ہے وہ حجر اسود کو بوسہ دینے کی جو ہے وہ کوشش کروں، اور مرد اور عورت جو ہے وہ اتنے کھینچ رہے ہوں کہ عورتیں جو ہیں وہاں پہ گر رہی ہوں، اور ان کو مردوں میں جو ہے وہ پورا کا پورا ہر سائیڈ سے دبایا جا رہا ہو، اور وہ سمجھ رہے ہوں کہ ہم پتہ نہیں کتنا بڑا ثواب لے رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ ایک ثواب لیتے ہوئے، ایک سنت کو پورا کرتے ہوئے، مرد اور عورت کا ٹچ ہونا آپس میں یہ گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ تو بڑے گناہ کو حاصل کر رہے ہیں، ایک حرام کام کر رہے ہیں، ایک سنت کو لینے کے لیے، تو یہ جائز نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے پہلے 3 چکروں میں مردوں نے ہلکا سا دوڑنا ہے، اگر آپ دوڑ سکتے ہیں، اگر رش میں نہیں دوڑ سکتے تو کوئی حرج نہیں ہے۔
یہ جو ہے وہ 3 چکر میں دوڑنے کے بعد پھر وہ چادر نیچے سے نکال کے اپنے دونوں شولڈر کور کر لیں، اور اس طرح کر کے طواف پورا ہو جائے گا۔ جب ہم 7th راؤنڈ میں واپس آ رہے ہیں تو آخر میں طواف کے ختم ہونے کے ٹائم جو ہے وہ اللہ اکبر کہنا حجر اسود کے سامنے ہو کے اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف ہر چکر کے شروع میں ہوتا ہے۔ یہ 7 راؤنڈ پورے کرنے کے بعد پھر کعبہ کا جس سائڈ پہ دروازہ ہے اس سائڈ پہ ایک چھوٹا سا گنبد سا بنا ہوگا جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اس مقام ابراہیم میں وہ پتھر پڑا ہوا ہے جس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ اور کعبے کی دیواریں بنائی تھیں۔ وہ پتھر ہے، اس میں بہت موٹا سا شیشہ لگا ہوا ہے، شیشے کی وجہ سے وہ پاؤں کے نشان وہاں بڑے بڑے نظر آتے ہیں۔ اصل میں وہ چھوٹے چھوٹے نشان سے ہیں، لیکن اتنے بڑے موٹے شیشے کی وجہ سے وہ بڑے بڑے سے نظر آتے ہیں۔ اس کو ٹچ کرنا یا اس میں سمجھنا کہ اس کو بوسہ دینے سے ہمیں کوئی ثواب ملے گا یا کوئی برکت ملے گی، ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ بس اس سائڈ پہ طواف کرنے کے بعد اس مقام ابراہیم کے سامنے کوئی جگہ مل جائے تو وہاں 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں۔ اس 2 رکعت نفل میں پہلی رکعت میں سورۃ قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ قل ھو اللہ احد پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون ہے۔ اگر اس کو کوئی پڑھ سکتا ہو تو یقیناً بہتر ہوگا، اگر آپ کو وہاں جگہ نہیں مل رہی ہے، پیچھے جہاں پر بھی جگہ ملے وہاں پڑھ لیں۔ اتنا زور لگا کے پھر اسی بات کی طرف کہ تکلف کر کے کسی عبادت کو پورا کرنا یہ اس کے ثواب میں کمی کر دیتا ہے، چاہے جائے کہ آپ سمجھیں کہ ثواب جو ہے وہ زیادہ ہوگا۔ یہاں آ کے طواف پورا ہو جائے گا۔ اس طواف سے باقی عمل میں جانے کے بعد میں چند چیزیں بتا دوں کہ یہ جو کعبہ ہے، اس کعبے کا جو دروازہ ہے، دروازے کی جو نیچے والی جگہ جہاں پہ پردہ نہیں لگا ہوا حجر اسود، اس جگہ کا نام ملتزم ہے۔ ملتزم اسے کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مرفوع روایت تو نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ عمل موجود ہے کہ طواف کے علاوہ ویسے ان کو جب کوئی ٹائم ملتا تو دروازے کی اس جگہ آ کے اپنے ہاتھ اوپر لگا کے اپنا سینہ جو ہے وہ قبلے کی دیوار کے ساتھ لگا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے۔ اب لازمی نہیں ہے کہ وہاں جو بھی دعا کی جائے وہ قبول ہو۔ ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے اس وقت انسان کو گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ تو اس جگہ میں کوئی پہنچ سکتا ہے تو کر لے، لیکن یہ عمرے کا حصہ نہیں ہے، یہ طواف کا حصہ نہیں ہے، یہ الگ سے ہے۔ اسی طرح کعبے کی بیک سائیڈ پہ ایک گول دیوار سی بنائی ہوئی ہے، اس کو جو ہے وہ حتیم کہا جاتا ہے۔ اصل میں یہ کعبہ جو ہے وہ لمبا تھا، وہ حتیم کی جتنی جگہ ہیں وہ بھی کعبے میں انٹر ہوئی تھی، یہ مستطیل شکل میں تھا، یہ چکور میں نہیں تھا بلکہ ایک سائڈ سے لمبا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے اس کعبے کی جو ہے وہ تعمیر کی گئی تھی، دوبارہ سے بنایا گیا تھا، اور جتنے بھی مکہ کے لوگ تھے انہوں نے آپس میں ایگریمنٹ کیا تھا کہ ہم اس کعبہ کو صرف اور صرف اپنے حلال پیسے سے بنائیں گے۔ جب انہوں نے اپنا سارا حلال پیسہ جمع ہوا تو وہ صرف اتنا سا جمع ہوا کہ اس سے یہ چھوٹا بن سکتا تھا، بڑا نہیں بن سکتا تھا۔ پھر انہوں نے اتنا بڑا جو ہے وہ بنا دیا اور باقی جگہوں پہ دیوار بنا دی کہ یہ جگہ بھی جو ہے وہ کعبے کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 سالہ نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں اس کعبے کو گرا کے دوبارہ اسی شکل میں بناؤں جس شکل میں پہلے سے بنا ہوا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکہ کے 13 سال یا مدینہ کے 10 سال میں اپنے اس 23 سالہ عرصہ میں اس خواہش کو پورا نہ کر سکے۔ بعد میں جب عبداللہ ابن زبیر کی حکومت مکہ مکرمہ میں آئی تو انہوں نے اس کو گرا کے اسی طرح بڑا جو ہے وہ بنا دیا تھا۔ بعد میں جب امی خلافت آئی
اور حجاج بن یوسف نے مکہ پہ حملہ کیا تو دوبارہ سے کعبہ کو گرا کے اس شکل میں بنا دیا تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے دور میں یہ اسی طرح بنا ہوا تھا، تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ایک فتویٰ جاری کیا تھا کہ اب یہ جس شکل میں بنا ہوا ہے اسی طرح بنا رہے، اس کو کوئی چینج نہ کرے گا، اگر کوئی چینج کرے گا تو وہ مجرم ہوگا۔ اس لیے دیا تھا کہ تاکہ بادشاہوں کے ہاتھوں کا کھلونا نہ بن جائے، کوئی کہے گا میں اس طرح بنانا چاہتا ہوں، کوئی کہے گا میں اس طرح بنانا چاہتا ہوں، لہذا اس کو پھر اسی طرح جو ہے رکھا گیا۔ یہ پیچھے والا حصہ جو حتیم ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھا۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں کعبے کے اندر جا کے نماز پڑھوں، کعبے کے دروازے کے اندر، کعبے کے اندر نماز پڑھنا جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کعبے کے اندر داخل ہوئے تھے اور دو ستون ایک سائڈ پہ ایک ستون ایک سائڈ پہ کر کے درمیان میں جو ہے نماز پڑھی تھی۔ کعبے کے اندر جو ہے وہ جانا جائز ہے اور بہت سے بڑے بادشاہ یا کچھ لوگ اندر جاتے بھی ہیں اور اس میں جانا ممکن بھی ہے، تو وہاں جا کے 2 رکعت نفل ادا کی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں کعبے کے اندر جا کے نماز 2 نفل پڑھوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ سے پکڑا اور مجھے کعبے کی پیچھے وہ جو دیوار بنی ہوئی حتیم ادھر لے کے گئے اور وہاں پہ مجھے کہا کہ یہاں پہ 2 رکعت نفل پڑھ لو، یہاں پہ جو بھی نماز پڑھے گا وہ ویسے ہی ہوگا جیسے وہ کعبے کے اندر پڑھ رہا ہے۔ تو اس لیے وہ جگہ اس میں وہ کعبے کے اندر ہی کی جگہ شمار ہوتی ہے، وہاں اس میں اندر جا کے اس حتیم میں جو ہے وہ نماز 2 رکعت نفل پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کا عمرے سے یا طواف سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ طواف کے جو 2 نفل ہیں وہ ادھر یعنی مقام ابراہیم والی سائڈ پہ جو ہے وہ پڑھنے ہیں۔ ایک اگلی بات میں جانے سے پہلے یاد رکھ لیں کہ مکہ مکرمہ میں زوال کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں زور سے پہلے زوال ہے آپ کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، یا عصر کی نماز کے بعد مغرب تک کوئی نفل پڑھنا جائز نہیں ہے۔ مکہ مکرمہ میں طواف والوں کے لیے کوئی زوال کا ٹائم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو داؤد کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنی عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى ایت وقت شاء او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اے بنی عبد مناف کوئی بھی بندہ بھی جو طواف کرنے کے لیے آئے اور نفل پڑھے کسی ٹائم پہ اس کو منع نہ کرنا۔ لہذا عصر کے بعد اگر کوئی طواف کرتا ہے، ظہر سے پہلے کوئی کرتا ہے، فجر کے بعد کوئی کرتا ہے اور طواف کرنے کے بعد اس کو 2 نفل ضرورت ہے تو اس میں 2 نفل پڑھ سکتا ہے، اس میں زوال کے ٹائم کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ جب ہم نے طواف کے 2 نفل پڑھ لیے تو اب عمرہ پورا کرنے کے لیے صفا مروہ کی سعی، صفا مروہ میں جو چلنا ہوتا ہے اس کو سعی کہا جاتا ہے، جو کعبہ کے درمیان میں راؤنڈ پورے کرنے ہوتے ہیں انہیں طواف کہا جاتا ہے۔ صفا اور مروہ یہ 2 پہاڑیاں تھیں، ابھی تو ان کے نشان رہ گئے ہیں، پہلے یہ بڑی پہاڑیاں تھیں، ایک سے چل کے دوسرے تک جو ہے وہ جانا ہوتا ہے۔ اس طواف کرنے کے بعد عموماً مشہور یہ ہے کہ زمزم کا پانی پینا سنت ہے۔ یاد رکھ لیں کہ وہ زمزم کا پانی پینا اس کا عمرے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ویسے آپ پانی پینا چاہتے ہیں تو وہ پی سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی عمرے کیے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں 4 عمرے کیے ہیں، 4 عمرے کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے موقع تھے، جب طواف افاضہ کرنے آئے ہوئے تھے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے بعد جا کے زمزم کا پانی پیا تھا۔ باقی 3 عمروں میں ثابت نہیں، یعنی عمرے کا حصہ نہیں ہے، ویسے آپ زمزم کا پانی طواف کے 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد جا کے زمزم کا پانی پی سکتے ہیں۔ یہ ایک پینا سنت ہے، لیکن اس کو عمرے کا یا طواف کا حصہ نہیں بنا سکتے ہیں۔ یہ نیت کا فرق ہوتا ہے جس میں ہم اپنی نیت کو درست کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے زمزم کے پانی میں پینے میں بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایک غلط فہمی عموماً موجود یہ ہے کہ زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینا ہے، یعنی انسان اگر بیٹھا بھی ہوگا تو پانی کا گلاس لے کے قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کے پیے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی حکم ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نہا عن الشرب قائما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز بھی کھڑے ہو کر پینے سے منع فرمائی ہے، الا یہ ہے کہ مجبوری ہو، ضرورت ہو۔ اب یہ جب طواف افاضہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کے لیے آئے تھے تو طواف کرنے کے بعد جب زمزم کے کنویں کی طرف آئے تو یہاں رش لگا ہوا تھا، اور اس وقت زمزم کا کنواں ایسا تو تھا نہیں، یہ پانی کھینچا جاتا تھا اور وہ ڈالا جاتا تھا، تو نیچے سارا کیچڑ ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے موقع پہ آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں تقریباً کوئی 1,24,000 صحابہ کا مجمع تھا۔ اس مجمع کی وجہ سے وہاں پہ زمزم کے پانی پہ کنویں کا جب رش لگا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پینے کا برتن دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے بیٹھ کر پینے پہ کھڑا ہو کر پی لیا کہ نیچے سارا کیچڑ بنا ہوا ہے، پانی زیادہ گرا ہوا ہے، تو نیچے نہیں بیٹھے اور کھڑے ہو کر پی لیا، جس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ انسان کو ضرورت کے مطابق بیٹھنا، نیچے جو ہے وہ پانی ہے، کیچڑ ہے، تو آپ کھڑے ہو کر بھی پی سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ زمزم کے پانی کو اسپیشل کوئی ادب ہے اس کا اور طریقہ ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر پینا، نہیں۔ جس حدیث سے دلیل لی جاتی ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عمومی یہ ہے کہ پانی بیٹھ کر ہی پینا چاہیے، اللہ یہ کہ ضرورت ہو۔ اب وہاں پہ بیٹھنا مشکل تھا یا نیچے کیچڑ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پی لیا۔ تو اس لیے زمزم کے بیٹھ کر پانی پینے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کھڑے ہو کر پانی پینے کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ لازمی کھڑے ہو کر ہی پیئیں گے یا قبلہ رخ۔ ہاں جو چیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پانی کا زمزم کا پانی ہے لما شرب لہ، انسان جس نیت سے پیتا ہے، جس دعا سے پیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو پورا کرتے ہیں۔ تو انسان پانی پینے سے پہلے بسم اللہ اور پانی پینے کے بعد الحمدللہ، اور ساتھ دل میں اللہ تعالیٰ سے کوئی نیت کر کے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس نیت کو جو ہے وہ پورا کرے گا۔ یہ زمزم کا پانی پینے کے بعد پھر جانا ہے ہم نے سعی کرنے کے لیے، صفا مروہ کرنے کے لیے۔ جو صفا مروہ ہے اس کو، جو صفا مروہ ہے وہ صفا میں جا کے شروع کیا جاتا ہے، یعنی پہاڑی جہاں سے شروع کیا جاتا ہے، وہاں پہ جا کے پہلی دفعہ جو ہے قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورۃ بقرہ میں، وہ پڑھی جاتی ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج او اعتمر فلا جناح علیہ ان یتطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ یہ آیت پہلی دفعہ جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے، اور پھر جو ہے قبلے کی طرف ہو کے اللہ تعالیٰ کی لیے، یعنی اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ کرنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ ایک دعا پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد پھر اپنے لیے کوئی بھی دعا کرتے جو مرضی ہے۔ بعض بزرگوں سے، بعض ایسے دین کے لوگوں سے یہ ثابت ہے کہ اس دعا کرنے کے بعد وہ اتنی دیر کھڑے ہو کے دعا کرتے رہے کہ جتنی دیر میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے، یعنی بڑی دیر یہ جگہ ہے دعا کرنے کی، یہ کی۔ پھر دعا کرنے کے بعد دوبارہ یہ دعا پڑھی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ کر کے پھر دعا کرنی ہے، یعنی ایک دفعہ یہ الفاظ پڑھے دعا کی، پھر یہ الفاظ پڑھے، اور پھر ان الفاظ پڑھنے کے بعد پھر جو ہے وہ دعا کی، پھر تیسری بار الفاظ پڑھنے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ تیسری بار پڑھ کے چل پڑنا ہے۔ تیسری کے بعد جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ دعا نہیں ہے، یہ پڑھ کے جو ہے
وہ انسان نے صفا مروہ کی طرف جانا ہے، اور جیسے ہی صفا سے مروہ کی طرف جانا ہے تو راستے میں ایک جگہ پہ گرین کلر کے دو نشان آتے ہیں، اس میں جو مرد لوگ ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا دوڑ کے گزریں گے، جتنا دوڑ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دوڑ کے اتنا دوڑے تھے کہ آپ کی جو چادر ہے وہ آپ کے ٹخنوں تک، یعنی اپنے گھٹنوں تک جو ہے اوپر جو ہے وہ آ گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کر وہ جگہ سے گزرے، مروہ میں پہنچ کر پھر وہی کرنا ہے جو صفا میں کیا تھا، لیکن وہاں پہ ان صفا والمروہ کی آیت نہیں، آیت صرف پہلی دفعہ پڑھنی ہے۔ وہاں پہ پھر وہی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ۔ یہ پڑھ کے پھر جو بھی دعا کریں آپ اپنے لیے کریں، ہم کوشش کریں گے اس کو اکٹھے گروپ میں پڑھتے ہیں، اس کے بعد کچھ دعائیں کرتے ہیں، کچھ اپنے لیے اپنی زبان میں دل میں دعا کرتے ہیں، پھر دوسری بار یہ پڑھا جائے گا، پھر دعائیں کی جائیں گی، پھر تیسری بار پڑھنے کے بعد پھر جو ہے وہ واپس صفا کی طرف چل پڑتے ہیں۔ یہ جو صفا کی طرف جانا ہے اور آنا ہے، اس چلتے ہوئے میں کوئی مخصوص دعا نہیں ہے، کوئی ایسی دعا نہیں ہے کہ آپ نے پہلی دفعہ یہ پڑھنی ہے، دوسری دفعہ یہ پڑھنی ہے۔ طواف میں جیسے تھا یہاں پر بھی آزادی ہے، آپ دروشی پڑھیں، آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں، آپ استغفر اللہ کریں، کوئی دعائیں کریں، جو کر سکتے ہیں کریں، لیکن اپنی زبان جو ہے وہ ذکر میں لگی رہے، اپنی زبان جو ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں جو ہے وہ لگی رہنی چاہیے، یہ جو ہے وہ ختم نہیں ہونی چاہیے۔ اس طرح کر کے جو ہے وہ یہ صفا مروہ کے ایک چکر میں ہم صفا سے مروہ جائیں گے، دوسرے میں واپس آئیں گے، تیسرے میں جائیں گے، چوتھے میں واپس آئیں گے، پانچویں میں جائیں گے، چھٹے میں واپس آئیں گے، اور ساتویں میں جا کے صفا پہ ختم جب ہو جائے گا تو ختم ہونے کے ٹائم پھر وہاں پہ کوئی دعا نہیں ہے، ختم ہونے کے ٹائم وہاں پہ پھر کوئی دعا نہیں ہے، وہاں پہ جا کے اب یہ عمرہ جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ اس دوران ایک چیزیں یاد رکھ لیں، عموماً مرد اور خواتین جو جا رہے ہوتے ہیں وہ جگہ جگہ پہ کھڑے ہو کے اپنی سیلفیاں بنا رہے ہوتے ہیں، اپنے فوٹو بنا رہے ہوتے ہیں، اپنی ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے لیے ان چیزوں سے بچا جائے، اپنے اس عمل کو خالص اللہ کی رضا کے لیے بنائیں، اللہ کی رضا کے۔ اور کچھ لوگوں نے ایک نیا طریقہ شروع کیا ہوا ہے کہ کسی فلانے دوسرے بندے کی پکچر سامنے کر کے اور اپنے موبائل سے اس کی ویڈیو بنائیں اور اس کو سینڈ کریں اور سمجھیں کہ پتہ نہیں اس کی کوئی بخشش ہو رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اس طرح کے اعمال سے بچا جائے۔ یہ کوئی بھی سنت طریقہ، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے کسی مسلمان کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ جو عمل ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، نہ یہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں اس وقت عمرے پہ ہوں اور میں اس طرح کر رہا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ جگہ مقدس ہے، لیکن ان جگہ مقدس سے انسان کہے کہ میں ایسے طریقے سے برکت لوں، مثال کے طور پہ کعبہ کے ساتھ جا کے ٹچ ہو کر وہ جو کعبے کی چادر ہے اس سے ہمیں کوئی دھاگے کھینچ کے برکت مل جاتی ہو، یا اس کو ٹچنگ سے ہمیں جو ہے وہ کچھ ایسا برکت ہو جاتی ہو، تو ایسا کوئی عمل نہیں ہے۔ سب سے بڑا عمل وہی ہے جو ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کے ہاں گر گڑا کر روئیں گے۔ اس طرح کر کے ہم نے جب اپنا جو ہے وہ طواف پورا کیا، پھر اپنا صفا مروہ جو ہے وہ پورا کیا، اس کے بعد جو ہے وہ باہر نکل پہ۔ اب آپ کا کام یا عمرہ پورا نہیں ہوتا جب تک کہ اب بال نہ کاٹ لیں۔ عورتیں ہیں تو وہ اپنے بال کے کنارے سے آخر سے جو انگلی کا ایک پوٹا سا ہوتا ہے، کم از کم اس کے برابر جو اتنے سے بال جو ہے وہ آخر سے کاٹ سکتی ہیں کسی جگہ سے۔ اور مردوں کے لیے دو آپشن ہیں کہ وہ اپنے بالوں کو چھوٹا بھی کروا سکتے ہیں اور اپنے بالوں کو جو ہے وہ بالکل بھی ختم کرا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی تھی، اللہم ارحم للمحلقین، اللہم ارحم للمحلقین، اللہم ارحم للمقصرین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ دعائیں فرمائی، اللہ رحمت فرما ان لوگوں پر جو اپنے بال سارے اتار رہے ہیں، اللہ رحمت فرما ان پر جو اپنے بال سارے جو ہے وہ اس طرح سے مونڈ رہے ہیں۔ اور اسی طرح پھر فرمایا، تیسری بار فرمایا اللہ ان پر بھی رحم فرما جو اپنے بال چھوٹے کر رہے ہیں۔ انسان جب اپنے بال چھوٹے کرے تو کوشش کرے کہ سارے بالوں کو چھوٹا کر لینا،
کچھ لوگ جو ہے نا کسی ایک جگہ سے تھوڑا سا یوں کاٹ لیتے ہیں اور سمجھیں کہ ہمارا چلو عمرہ پورا ہو گیا. دیکھیں ہو جائے گا، لیکن جس کو تقصیر کہتے ہیں عربی میں، بالوں کو چھوٹا کرانا، وہ تب تک پورا نہیں ہوتا جب تک کہ آپ سارے بالوں سے تھوڑے تھوڑے بال نہ اتروا دیں. یہ یہاں آ کے عمرہ پورا ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ وہ احرام کی چادریں اتار کے اپنے کوئی بھی کپڑے پہن سکتے ہیں. اس میں ایک بات رہ گئی کہ وہ جو میں نے طواف کے اندر بتایا ہے کہ مرد لوگوں کا شولڈر جو ہے، رائٹ شولڈر، پہلے 3 چکروں میں اس کا جو ہے وہ خالی ہونا چاہیے، اس کا جو ہے وہ ہونا چاہیے، باقی کور ہونا چاہیے. اسی طرح نماز میں جو بعد میں نفل پڑھ رہے ہیں یا کوئی بھی نماز پڑھ رہے ہیں، اس نماز میں یہ دونوں شولڈر مردوں کے کور ہونا ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے جیسے سطر ڈھانپنا ضروری کیا ہے، ایسے ہی شولڈر کا ڈھانپنا نماز میں یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، لازمی ہے. بہت سے لوگ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کا شولڈر ایک نظر آ رہا ہوتا ہے، اس سے نماز جو ہے وہ انسان کی خلل آتا ہے. دوسرا جس چیز کے اوپر خیال رکھنا ہے، وہاں لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے، اور دیکھیں رش میں ہم نہیں کنٹرول کر سکتے، لیکن کم از کم نیت میں ہونا چاہیے کہ کوشش کریں کہ کسی نمازی کی آگے سے نہ گزریں، یا کوشش کریں کہ ایسی جگہ پہ نماز پڑھیں کہ جہاں آپ کے آگے سے کوئی نہ گزر سکے. دونوں چیزوں کا خیال نہیں پورا کیا جا سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو بھی پتا ہے، لیکن انسان کے دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ نماز کے لیے اپنے آپ کسی کو آگے سے گزرنا دیا جائے. یہ بھی اپنی حفاظت کرنی ہے کوئی جگہ انتخاب کر کے، اور جو انسان آگے سے گزر رہا ہے اس کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ نمازی کے آگے سے جو ہے وہ نہ گزرے. یہ چیزیں خیال رکھنی چاہیے. اس کے بعد ہمارا ایک عمرہ ہو جائے گا پورا اور ہم اپنی جگہ پہ جا سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مسنون طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ عمروں میں تکرار نہ کیا جائے، یعنی بار بار عمرے کرنا، ایک دن میں 2 عمرے، 3 عمرے، 4 عمرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں 4 عمرے کیے ہیں. پہلا عمرہ عمرۃ القضاء تھا، جب صلح حدیبیہ کے موقع پہ گئے تھے. پہلے سال قریش والوں نے نہیں جانے دیا تھا. دوسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ گئے تھے عمرے کے لیے، اور مکہ مکرمہ میں 3 دن تک رہے تھے، لیکن عمرہ صرف ایک کیا تھا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک عمرہ جو ہے وہ کیا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو جب طائف سے واپس آئے تو جعرانہ سے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ جو ہے وہ باندھا تھا. اس وقت بھی ایک ہی کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا عمرہ کرتے ہیں جب حج کے لیے جاتے ہیں. حج کے لیے جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے 10 ہجری میں تشریف لے گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے شروع ہونے سے 4 دن پہلے مکہ میں پہنچ گئے تھے اور ایک ہی عمرہ کیا تھا. اور چوتھا عمرہ وہ تھا جو آپ نے حج کے اندر جو ایک عمرہ ہوتا ہے، حج کا ہی حصہ ہوتا ہے، وہ کیا ہے. اس طرح کر کے 4 عمرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کیے ہیں. جب انسان عمرہ کر لیتا ہے وہاں پہ تو انسان کی جو سب سے بڑا عمل ہے وہاں کثرت کے ساتھ طواف کرے. ہاں جائز ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ عمرے کر لیں، زیادہ سے زیادہ جو ہے. اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جو مکہ کا وہ شہر ہے، اس شہر کا ایک باؤنڈری ہے جس کو حرم کہا جاتا ہے. اس حرم سے باہر نکل کے آپ احرام باندھ کے آ جائیں. اس میں قریب سے قریب جگہ جو ہے وہ مسجد عائشہ ہے. ویسے آپ کسی سائڈ سے بھی نکل سکتے ہیں، عرفات جائیں، واپسی آ کے احرام باندھ کے کر لیں، کسی طرف بھی جائیں. اگر آپ جاتے ہیں جدہ کی طرف تو وہاں سے بھی احرام باندھ کے آ سکتے ہیں، کسی سائڈ سے بھی. ہاں قریب سے قریب جو جگہ بنتی ہے وہ مسجد عائشہ بنائی گئی ہے کہ وہ جہاں پہ باؤنڈری ہے حرم کی اس سے بالکل باہر ہے، تو وہاں سے جا کے احرام باندھ کے دوبارہ اسی طرح عمرہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. جتنے کام کیے گئے ہیں ساری چیزیں بتائی گئی ہیں. لیکن عمرے زیادہ کرنا یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ طواف کرنا یہ پسندیدہ عمل ہے کہ آپ کثرت کے ساتھ طواف کریں، ہر نماز کے بعد طواف کریں. اور سب سے بڑا عمل جو ہے وہاں پہ ہے، سب سے بڑا عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں نمازیں پڑھی جائیں. ایک نماز کا ثواب 1000 نماز کے برابر، اور ایک روایت کے مطابق 1,00,000 نماز کے برابر جو ہے وہ ثواب مل رہا ہوتا ہے.
اس کو پورا کیا جائے، کثرت کے ساتھ اس کو جو ہے وہ پورا کیا جائے۔ باقی کوئی مخصوص ایسی اسپیشل ذکر، اسپیشل عبادت آپ لوگوں کے کتابچہ سے دیا جائے گا انشاءاللہ، وہاں پہنچ کے اس کتاب میں بہت ساری دعائیں لکھی ہوں گی قرآن کی، حدیث کی، لیکن وہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، ایک ایز اے آپشن کے سامنے ہوں گی۔ آپ اگر اپنے طور پہ جتنی بھی دعائیں کر سکتے ہیں رشتہ داروں کے لیے، فلاں کے لیے، فلاں کے لیے، وہ جو ہے کر سکتے ہیں۔ عمرے کے بارے میں آخری بات چند ایک یہ ہے کہ اگر کوئی زندہ انسان موجود ہے، بہن بھائی والدین اپنے شہر میں، اپنے علاقے میں، اپنے کنٹری میں، تو اس کی طرف سے عمرہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر اس کی امید ہو کہ اس نے یہاں پہ آ سکتا ہے یا پہلے کر کے جا چکا ہے تو اس کی طرف سے عمرہ کرنا جائز نہیں۔ ہاں اگر کوئی ایسا والدین ہے، بہن بھائی ہے جس کے بارے میں پتہ ہے کہ وہ بیمار ہے اور نہیں پہنچ سکتا تو اس کی طرف سے عمرہ کیا جا سکتا ہے۔ اب نمبر 2، جس کی طرف سے عمرہ کیا جانا ہے اس کے اندر پھر 2 آپشن ہیں۔ 2 آپشن یہ ہے کہ اس بندے نے اپنی زندگی میں عمرہ کر لیا ہوا ہے یا نہیں کر لیا ہوا۔ اگر تو اس نے اپنی زندگی میں عمرہ نہیں کیا ہے اور وہ وفات پا چکا ہے یا زندہ ہے اور وہ آ ہی نہیں سکتا ہے، ایسا بیمار ہے، ایسا ہے، تو اس کی طرف سے جو پہلا عمرہ کیا جاتا ہے وہ فرض عمرہ ہے۔ اس ایک عمرے کو اس کی طرف سے کیا جا سکتا ہے، والدین کی طرف سے، کسی بہن بھائی کی طرف سے، کسی دوست کی طرف سے، جو اس کو فرض عمرہ کہا جاتا ہے۔ اگر اس نے اپنی زندگی میں کوئی عمرہ کر لیا ہوا ہے یا اس کی طرف سے کسی نے زندگی میں عمرہ پہلے کر لیا ہوا ہے تو اب اس کا فرض پورا ہو چکا ہے۔ اب آپ اس کے لیے نفل عمرہ کریں، وہ اتنا پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کے لیے دعائیں کریں، اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کے لیے دعائیں کریں۔ یہ کہیں کہ ایک عمرہ میں نے اپنے والد کے لیے کیا، ایک عمرہ اپنی والدہ کے لیے کیا، ایک عمرہ اپنے جو ہے ساس اور سسر کے لیے کیا، ایک اپنے جو ہے وہ نانا اور نانی کے لیے کیا، ایک دادا اور دادی کے لیے کیا۔ یہ عمل کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے، ٹھیک ہے جائز ہو سکتا ہے لیکن افضل نہیں ہے۔ افضل یہ ہے کہ آپ اپنے لیے کثرت سے دعائیں کریں اور طواف کریں، اور یاد رکھ لیں کہ صرف اور صرف عمرہ ہو سکتا ہے دوسروں کی طرف سے، الگ سے طواف آپ کسی کی طرف سے نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ والا طواف میں فلانے فوت ہونے والے کی طرف سے یا فلانے جو ہے اس کی طرف سے کر دیں، یا کسی دوسرے کے لیے نفل نماز پڑھیں کہ یہ میں نفل اتنے جو ہے اپنی والدہ کے لیے پڑھ رہی ہوں، والد کے لیے پڑھ رہا ہوں، یا فلانے کے لیے یا فلانے کے لیے یا بہن بھائی کے لیے۔ نفل میں نیابت جائز نہیں ہے، طواف میں دوسرے کی طرف سے نیابت جائز نہیں ہے، صرف اس میں جائز ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور وہ صرف اور صرف ایک عمرہ ہے۔ الگ سے نفل پڑھنا، الگ سے جو ہے کوئی ذکر اذکار کرنا، یعنی کسی کے لیے کرنا، کسی یعنی پڑھوں میں اور ثواب اس کو مل جائے، ایسا نہیں، بلکہ اس کے لیے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اللہ اس کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، اللہ اس کو بلندیاں عطا فرمائے۔ یہ چند ایک باتیں ہیں جو بتا دی گئی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی مزید اس بارے میں وہاں پہ ملاقات ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی وہاں پہ جو ہے جو بھی یعنی باقی زیارات ہیں، جہاں جہاں جانا ہے، ہر ایک جگہ کی انشاءاللہ تعالی اس کی ساتھ ساتھ گائیڈنس چلتی رہے گی۔ وہاں پہ کیا ہوا تھا، وہاں پہ کیا ہوا تھا، وہاں پہ کیا ہے، یہ کہاں ہے، یہ ساری جو ہے تفصیلی باتیں ساتھ ساتھ جو ہے چلتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جو کچھ یہ اس میں بیان کیا گیا ہے اللہ اس کو ہمارے لیے جو ہے وہ آسان کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہماری طرف سے یہ ساری چیزیں جو ہے قبول فرمائے۔ ابھی آپ لوگوں نے کوئی سوال کرنا ہے، کوئی بات پوچھنی ہے تو آپ لوگ سوال کر لیں، کوئی ان باتوں کے علاوہ سے کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سب کا جو ہے وہ جواب دیا جائے گا۔ باقی یہ چیزیں یاد رکھیں کہ جیسے جو ہے وہ یعنی ٹچ دی یعنی رکن یمانی کی بات کر رہے ہیں کہ رکن یمانی کو صرف ٹچ کر سکتے ہیں، اس میں بوسہ دینا یا وہ نہیں ہے، وہ بھی اس طواف میں ایک دفعہ جو ہے وہ ٹچ کر لیا جائے کافی ہے۔ آپ ہر چکر میں اس کو جو ہے وہ ٹچ کریں یا اس کے ٹائم کوئی اللہ اکبر کریں تو ویسا جو ہے وہاں پہ کوئی ذکر نہیں ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور آپ لوگوں نے کوئی مائک پہ آ کے سوال کرنا ہو
تو آپ لوگ جو ہے وہ آ سکتے ہیں. آپ لوگوں کا مائک آپ لوگ خود بھی جو ہے اپنا اوپن کر سکتے ہیں، یا ہینڈ ریز کر دیں تو آپ لوگوں کا مائک اوپن کر دیا جائے گا اور آپ لوگ بات کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا سوال روضہ کے متعلق ہے. مجھے پتا چلا ہے کہ فیملیز ساتھ جا نہیں سکتی، مرد اور عورت الگ جاتے ہیں. تو اس میں ہمارا کوئی ایسا پروگرام ہے کہ مرد جو ہیں وہ بھی گروپ کی صورت میں چلے جائیں، جس طرح ہم عمرہ کر رہے ہیں اسی طرح اگر مرد روضہ جو ہے وہ ایک اس کا جو ہے اپائنٹمنٹ ایک تو مشکل سے ملتا ہے، تو اس پہ اگر ہم ایک ایگری کر لیں کہ اس ٹائم جو ہے ہم سب ساتھ جا کے روضہ کا جو ہے اس کو ادا کر سکیں. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ روضہ میں یاد رکھ لیں کہ جیسے ہے نا عمرے کی بیس پہ پہلے تو اپنی نیت کا خیال رکھیں کہ اگر آپ یہ کہنا کہ روضہ میں ہمیں جانے کا اتنا اجر و ثواب ملے گا، اتنا ملے گا، وہ اجر و ثواب کی کوئی حدیث نہیں ہے. ہاں اس مناسبت سے کہ روضہ کی جگہ جو روضہ کے ساتھ اور منبر کے ساتھ وہ جگہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ روضہ من ریاض الجنہ ہے، ریاض جنہ ہے. وہاں جا کے جنت میں 2 رکعت نفل پڑھنا، اس چیز کا جو ہے وہ بھی ایک مسجد کے لیے نفل ہوتے ہیں، وہ بھی ایک اجر و ثواب کا قائم ہوتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں چونکہ وہ آلریڈی پہلے سے لینا پڑتا ہے، کس آدمی کو کون سا ٹائم ملا ہوا ہے، کس آدمی کو کون سا ٹائم ملا ہوگا، خواتین ان کا ایک الگ سے ٹائم ہوگا. تو اس میں مینیج ہونا بڑا مشکل ہوگا کہ سارے لوگ جو ہے وہ کہیں ہم ایک گروپ کی شکل میں جائیں. وہاں آپ گروپ کی شکل میں اندر جائیں گے بھی تو بڑی مشکل سے وہ 10 سے 15 منٹ وہاں بیٹھنے دیتے ہیں، اور وہ اتنے لوگ ہوتے ہیں کہ آپ اس میں اپنے آپ کو گروپ میں کہیں کہ ہم کوئی بات آپس میں کر سکیں، وہ بھی بہت مشکل ہوتا ہے. صرف وہاں جا کے 2 رکعت نفل ہی ادا کرنے ہوتے ہیں اور پھر وہاں سے نکال دیتے ہیں. اگر آپ اس میں ایک آپشن ہے، اگر آپ اس کو ذہن میں رکھ لیں کہ اصل مقصد ہے روضہ کے پاس جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ سلام کرنا، اور وہ جو قبر مبارک پہ سلام کرنا ہے اس کا تعلق آپ کی اس سے جو آپ نے اپنے لیے ٹائم لیا ہوا اس سے کوئی تعلق نہیں. ہر نماز کے بعد اگر آپ پہلے سے نماز ایسی سائیڈ پہ آ کے پڑھیں کہ جس سائیڈ پہ روضہ ہے اس سائیڈ پہ جو پہلا لیفٹ سائیڈ پہ دروازہ ہے، اگر آپ روضے کو دیکھ رہے ہیں تو اس کو باب سلام کہتے ہیں. وہاں آ کے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ باب سلام سے آپ ہر نماز کے بعد گزر سکتے ہیں. تو اگر آپ وہاں سے لوگ جیسی نماز ختم ہوتی ہے تو لائنوں میں لگ جاتے ہیں اور باب سلام کے اندر سے گزر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے سے سلام کرتے ہوئے درود شریف پڑھتے ہوئے آگے جو ہے گزر جاتے ہیں. یہاں اس گزرنے کے لیے آپ کو کوئی ٹائم نہیں لینا پڑتا ہے، اور اس کے لیے جو ہے کوئی جو ہے پہلے سے رجسٹریشن نہیں ہوتی ہے. لہٰذا اس چیز کا زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی ہے، کیونکہ اصل مقصد ہے روضے پہ جا کے درود شریف پڑھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرنا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے لیے آپ کو اس ٹائم کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنی کوشش کرنی ہے کہ نماز پڑھیں آ کے باب السلام کے پاس، اور پھر باب السلام سے جیسے ہی وہ کھلے گا فوری جو ہے گزر کے، اس وقت کوئی ہزاروں لوگ جو ہے گزر کے جاتے ہیں، اور ہر دوسری نماز کے بعد تیسری نماز کے بعد آپ وہ کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں. جی اور کوئی سوال ہو؟ باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ کوشش کی جائے گی. جی میں نے یہ بتایا ہے کہ خواتین اپنے عبائے، اپنے کپڑے سب کچھ چینج کر سکتی ہیں. عمرہ کرنے سے پہلے اپنا عبایا، اپنا کپڑا جو بھی ہو، مرد بھی ہیں تو ہوٹل میں آنے کے بعد اپنے عبائے چینج کرنے، مردوں نے اپنی چادریں چینج کرنی ہے. بلکہ میں نے یہ بتایا ہے کہ سنت ہے کہ آپ عمرہ کرنے سے پہلے ایک دفعہ غسل کر لیں، یعنی آلریڈی احرام باندھ کے آئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھ کے آئے تھے، اور جب مدینہ میں آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ نے دوبارہ سے غسل کیا، اور عمرے سے پہلے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عمرہ فرمایا تھا.
دیکھیں اب نقاب کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں سعودی علماء اجازت دیتے ہیں کہ نقاب جو ہے وہ خواتین کر سکتی ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ اس طرح کر کے بڑی چادر تھوڑی سی رکھ لیں اور اس طرح کر کے اپنے آپ کو کور میں رکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ باقی جو ہے اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، اس میں جو بھی کر سکتے ہوں۔ کچھ خواتین یا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نقاب کر لیں اور پھر اس کے بعد جو نقاب کرنے کی وجہ سے جو اس عمرے میں کمی ہوئی ہے اس کا جو ہے وہ ایک دم دے دیں۔ دم یہ ہوتا ہے کہ عمرے میں کوئی بھی کمی ہو گئی ہو تو اس میں ایک دم کا لفظی معنی ہے بلیڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک جانور ذبح کرنا ہوتا ہے، اور وہ جانور جو ذبح کرنا ہوتا ہے وہ مکہ میں ہی ضروری ہے۔ جتنا بھی کوئی دم کا فدیہ ہے وہ انسان اپنی کنٹری میں جا کے نہیں دے سکتا، وہ مکہ میں ہی ہے۔ اگر کسی سے دم والا کوئی ایسا کام ہو جائے اور اس کو دم دینا پڑ جائے تو یہاں پہ نوٹ کر لیجئے ایک چیز، جہاں پہ کلاک ٹاور میں ہوٹل ہوگا ہمارا، جہاں پہ ہوٹل ہوگا، جہاں پہ ہم مکہ میں رہ رہے ہوں گے، وہاں پہ اس ہوٹل میں نیچے والے گراؤنڈ فلور پہ بہت سی جگہوں پہ گورنمنٹ کی طرف سے رجسٹرڈ لوگ بیٹھے ہوں گے جو ڈونیشن لیتے ہیں۔ وہ جو ڈونیشن لینے والے ہوتے ہیں ان میں سے پوچھا جائے کہ کس کے پاس آپشن ہے دم لینے کا، تو وہ آپ سے دم کی رقم جو ہوتی ہے وہ ہوگی تقریباً کوئی 20 ریال کے قریب یا 30 ریال کے قریب، وہ آپ اس کو جو ہے وہ دے سکتے ہیں اور اس کی رسید لے لیں۔ جو گاڑیوں پہ ہم نے سفر کرنا ہے، جو ڈرائیور حضرات ہیں، جو وہاں پہ ویسے ورکر لوگ ہوتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ صدقہ خیرات کے پیسے ہمیں جو ہے وہ دے دیں۔ اس چیز سے جو ہے وہ تھوڑا سا بچا جائے۔ ہاں آپ اپنے طور پہ جتنا تھوڑا بہتا وہ مسجد نبوی میں، مسجد حرام میں جو ملازمین ہوتے ہیں وہ ان کی کوشش ہوتی ہے ایسا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ جو افیشل اگر کسی نے ایسا کوئی دم دینا ہو تو اس کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے۔ باقی رہا کہ اس سلسلے میں بھی آپ لوگوں کو وہاں پہ ایک ہمارا پروگرام ہوگا، اس سلسلے میں بھی گائیڈ کر دیا جائے گا کہ اگر کوئی انسان اس طرح کا کرنا چاہتا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جو ہے وہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ سر یہ بولتے ہیں کہ بندہ، مجھے نہیں سوال سمجھ آیا کیا ہے۔ سیفٹی پن اس طرح کی جتنی چیزیں بھی لگانی ہوتی ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ کوئی سیفٹی پنز ہیں، کوئی چیز ہیں لگانے والی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اگر کوئی کپڑا پہنتے وقت، بالوں کو باندھتے وقت کوئی چیز بال ٹوٹ گیا ہے، کچھ ہو گیا ہے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے۔ وہ تب فرق پڑتا ہے جب آپ جان بوجھ کے پکڑ کے اپنے بالوں کو کاٹیں یا اتاریں، تب ہوتا ہے۔ اگر سیفٹی پن لگا دیں، کوئی اور چیز لگا لیں، کوئی اور جو ہے وہ کیچر لگائیں، کوئی اور ربڑ لگا لیں، کوئی ایسی چیز لگا دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی میں نے یہ بتایا ہے کہ بیلٹ وغیرہ باندھ سکتے ہیں، اس سے جائز ہے اور اس سے جو ہے وہ کوئی منع نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ جتنا بھی ہمارا پروگرام ہوا ہے اس کے ریکارڈنگ جو ہے وہ موجود ہوگی، باقی جتنے لوگ ہوں گے ان تک اس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھیج دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور کوئی سوال ہو تو آپ لوگ کر لیجئے تاکہ پھر ہم اس کو اجازت لیتے ہیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا سوال یہ تھا دم کے حوالے سے، جو آپ نے کہا کہ ادائیگی اس کی عمرے سے پہلے ہوگی یا عمرے کے بعد؟ عمرے سے پہلے، عمرے کے بعد، عمرے سے پہلے نہیں ہوتی ہے، عمرے کے بعد ہی ہوتی ہے، کیونکہ عمرے سے پہلے تو ابھی آپ پہ وہ چیز لازم ہوئی نہیں ہے۔ وہ جو چیز عمرے میں لازم ہوئی ہوگی اس کے بعد ہی ہوگی، اس سے پہلے نہیں ہوتی ہے۔ جی جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور کوئی سوال ہو پوچھنا ہو؟ بس اس ادائیگی میں ایک چیز ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ ہمارے جو وہاں پہ اکثر لوگ ہوٹل میں جو ورکرز ہوتے ہیں
یا وہ عموماً بسوں والے ہوتے ہیں، وہ کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں جی ہمیں دے دو ہمیں دے دو، حالانکہ ان کو دینے سے وہ افیشل طریقہ نہیں ہے۔ جو گورنمنٹ کی طرف سے ایک افیشل طریقہ ہوتا ہے دم دینے کا، وہ اسی طریقے سے ہی کیا جائے۔ جی ریکارڈنگ انشاءاللہ تعالی بھیج دیجیے۔ یہ ساری باتیں ہیں عمرے کے بارے میں ہوئی ہیں۔ اب چند باتیں جو ہیں وہ مدینہ منورہ کے بارے میں بھی ہو جائیں گی۔ مدینہ منورہ میں پہنچنے کے بعد کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے، سب سے بڑی عبادت ہے مسجد نبوی میں نماز پڑھنا۔ مسجد نبوی میں نماز پڑھنا کہ ایک نماز کا ثواب جو ہے وہ 500 نمازوں کے برابر یا 50,000 نمازوں کے برابر روایات میں جو موجود ہے، اس طرح کر کے یہ ثواب جو ہے وہ ملتا ہے، ایک نماز کا ثواب۔ وہ ہے اصل مقصد، باقی کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے۔ ہاں وہاں پہ ہمیں مختلف زیارات میں جایا جائے گا، دکھائی جائیں گی، ہم ان کو جو ہے وہ دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ باقی جو مسجد نبوی ہے اس کے بارے میں معلومات کے بارے میں ایک راؤنڈ ہوگا، ادھر کیا ہوا ادھر کیا ہوا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سفر ہے کہ مسجد نبوی سے مسجد قباء تک پیدل جانا اور پیدل جا کے وہاں پہ 2 رکعت نفل ادا کرنا، اور وہ وہاں پہ مسجد قباء میں جو 2 رکعت نفل پڑھے جائیں گے اس کا بھی ایک عمرے کے برابر ثواب ہوگا۔ تو وہ جو ہے بھی کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ ہم اپنی جگہ سے پیدل چل کے مسجد قباء تک جائیں اور وہاں جا کے 2 رکعت نفل ادا کریں۔ باقی مزید اس کے بارے میں کوئی چیز بھی آپ لوگوں نے پوچھنی ہوگی تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ہی ہوں گا، اور ساتھ ہم واٹس ایپ بھی موجود ہوگا۔ کسی موقع پہ کوئی چیز پوچھنی ہوگی تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے خیال میں اسی کے ساتھ اجازت لیتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ اب وہاں پہ ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کا یہ سفر قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا اور آخرت میں ہر طرح کی آسانی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے جتنے بھی یہ ہمارے کام ہیں اس کو بہتر سے پورے فرما دے۔ جزاکم اللہ واحسن الجزا۔ اور آج کا یہیں پہ پروگرام کرتے ہیں ختم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔